السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ التطوع، نفلی صدقے سے متعلق احکام و مسائل۔ عن ابی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فذکر الحدیث وفیہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ قیامت کے روز اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مکمل حدیث بیان کی، اور اس حدیث میں ہے کہ ان 7 آدمیوں میں وہ آدمی بھی شامل ہوگا، یعنی جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ہوگا جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت کا علم ہوا کہ بندہ جب نفلی طور پر صدقہ خیرات کرنے والا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کے سائے سے مراد جو ہے وہ اللہ کے عرش عظیم کا سایہ ہے، اور فرمایا کہ جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس روز سے مراد، اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کہیں دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور فرمایا گیا کہ جس آدمی نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا اسے اللہ رب العالمین اپنے سائے کے اندر جگہ دے گا، یعنی عرش عظیم کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دنیا میں چند ٹکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اور حدیث کے اندر موجود مزید 6 بندے، ان میں سے ایک عادل حکمران، اور وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، اور وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے معلق ہو، اور ایسے آدمی جو اللہ کے لیے باہمی محبت کرنے والے ہوں، اگر جمع ہوں تب بھی اللہ کی خاطر، جدا ہوں تب بھی اللہ کی خاطر۔ اور اسی طرح وہ شخص جسے حسب و نسب والی حسین و جمیل نوجوان عورت برائی کی دعوت دے، اور یہ نوجوان کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک وہ مسلمان جو تنہائی میں اللہ کے ذکر میں ایسا مشغول ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں۔ اور اسی طرح 7واں وہ بندہ جو یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس حدیث کے ٹکڑے میں سے، کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اور پوشیدہ اور مخفی طریقے سے کرتا ہے، کہ دائیں ہاتھ میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے۔
تو اس حدیث میں ایک تو صدقہ دینے کی فضیلت کا علم ہوا، اور نمبر 2 صدقہ و خیرات چھپا کر دینے کا علم ہوا۔ آج ہمارا کیا حال ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اولاً تو ہم صدقہ خیرات کرتے نہیں ہیں، نفلی صدقہ کیا کریں گے؟ یہاں بیسیوں اور سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو فرض زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے۔ سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، کرنسی بینک بیلنس بھی موجود ہے، مگر زکوٰۃ کوئی ادا نہیں کرنی۔ گندم کی فصل اٹھائی، چاول کی فصل اٹھائی، کپاس کی فصل اٹھائی، کوئی کھیتی اٹھائی، فصل کی کٹائی کر لی، مگر اللہ کا حق ادا نہیں کیا، یعنی فصل کا عشر 10واں یا 20واں ادا نہیں کیا۔ اور جب کہا جائے کہ زکوٰۃ دو تو جواب دیا جاتا ہے کہ جناب اگر ان غریبوں کو دینا ہوتا تو اللہ آپ ہی دے دیتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہماری صورتحال تو آج یہ بن چکی ہے کہ ہم دولت پر، سونے اور چاندی پر گنجے سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان نے ہمیں روک رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ تمہیں بخشش کا اور جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو تم خود غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، ایک طرف تو شیطان روکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، نہ فرضی زکوٰۃ دو، نہ نفلی صدقہ خیرات کرو، اگر خرچ کرو گے خود غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسری طرف شیطان کہتا ہے لگاؤ دھڑا دھڑ شیطان کے راستے میں اور برائی کا حکم کرتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کرنا مشکل بن گیا ہے، اور کیبل ٹی وی کا بل ہر ماہ 200 یا جتنا جہاں آتا ہے بخوشی دیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر ایک بلب لگانا ہو، ایک شخص جسے میں نے بذات خود یہ کہا کہ مسجد کے اندر ایک انرجی سیور لگا کر دیا جائے، کہنے لگا یہ بہت کاسٹلی ہے، یہ اس کے الفاظ، اور انرجی سیور کتنے کا آنا تھا؟ 100 کا یا 200 کا، یہ مہنگا ہے۔ اور دوسری طرف شیطان نے کیا کہا کہ 1000 نہیں، 2000 نہیں، پورے 30,000 کی ایل سی ڈی یا LED گھر میں لگا دی۔ اللہ کی راہ میں اگر چند ٹکے دینے ہیں شیطان کہتا ہے نہیں خرچ کرنا، اور اگر شیطان کے راستے میں 30,000 کی LED جو بلا ہوتی ہے یا LCD خریدنی ہے وہ بخوشی خرید لی جائے گی۔ تو یہاں فرضی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نفلی صدقات ادا کرنے والے کہاں سے ملیں گے سوائے اس کے کہ جن پر اللہ رب رحمان کا فضل و کرم ہو جائے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ جب چند ٹکے دینے بھی ہیں تو آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اگر ایک بچے کا پیمپر کسی غریب کو دیا جاتا ہے، پہلے جیو نیوز کو بلایا جاتا ہے، کیمرہ مین کو بلایا جاتا ہے، پہلے فوٹو کھنچوائے جاتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی، یہ جماعت، یہ بندہ غریبوں کے بچوں میں یہ پیمپر دے رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی عبادت کس کے لیے کی؟ شیطان کے لیے کی، ریاکاری کرتے ہوئے کی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی، اللہ کے لیے عبادت نہیں کی۔ اگر اللہ کے لیے عبادت مقصود ہوتی تو پھر دایاں ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور بائیں ہاتھ کو علم ہی نہ ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ تو جن لوگوں نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے کہ جام شیری یا روح افزا کی ایک بوتل دینی ہے غریب کو، یا غریب کے بچے کو پیمپر دینا ہے، پہلے کیمرہ مین آئے گا، وہ فوٹو شاپ کرے گا
اور بعد میں یہ غریب کے بچے کو صدقہ و خیرات کرے گا، تو ایسے لوگوں کے اعمال رائے گاں ہیں، ضائع ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اجر و ثواب ملنے والا کوئی نہیں۔ ہاں، جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا اور صدقہ چھپا کر کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے اپنے سائے میں یعنی عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا، پوری پبلک، پوری جنتا قیامت کے دن میں دھوپ اور گرمی سے بے حال اور دوچار ہوگی، لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کی راہ میں چھپ کر صدقہ و خیرات کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا حال یہ ہوگا کہ یہ اس قیامت کے دن کی تپش اور دھوپ اور گرمی اور پریشانی سے محفوظ ہوگا۔ سیرت کے اندر میں نے پڑھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، ان کے صدقے دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ معلوم کرتے کہ یہ گھر غریب کا گھر ہے، اور جو راشن وہ خرید سکتے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ راشن خریدتے، غریب کے گھر کے دروازے پر رکھتے اور دروازے پر دستک دیتے اور خود غائب ہو جاتے۔ دروازہ کھولنے والا اپنا دروازہ کھولتا اور دیکھتا کہ سامان راشن موجود ہے، مگر دینے والے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس خرچ کرنے والے کو دیکھا جائے کہ یہ کون ہے، لیکن کسی کو معلوم نہ ہو سکا، تا وقت کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اور اس محلے اور اس علاقے میں یہ پروگرام ختم ہوا کہ کسی بھی وقت دروازے پہ دستک ہو، دروازہ کھولا تو سامنے راشن موجود۔ جب امام جعفر صادق فوت ہوئے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ وہ اللہ والا تھا جو لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر راشن رکھ کر کنڈی کھڑکا کے دستک دے کے غائب ہو جاتا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں، اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے صدقہ و خیرات فوٹو شاپ کے لیے دیا کہ نیوز پر ہماری تصویر آ جائے، اخبار پر ہماری پکچر آ جائے اور لوگ بلے بلے اور واہ واہ کریں کہ جناب بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا۔ قیامت کے دن ایسے آدمی کو جو ہے وہ کھینچ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا کہ لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے کے لیے خرچ کیا تھا، تو لوگوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، آج اللہ رب رحمان کے پاس تیرے لیے کچھ نہیں سوائے اس دھکتی ہوئی اور جوش مارتی ہوئی جہنم کے۔ اسی طرح دیگر مقامات پر کھلم کھلا صدقہ دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو۔ اگلی حدیث، ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس، رواہ ابن حبان والحاکم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے۔ یعنی قیامت کے دن جہاں دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، پسینہ ہی پسینہ ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں صدقہ خیرات کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث کے اندر بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ سایہ بان کی طرح سایہ دے رہا ہوگا،
ہر بندہ پریشان، ہر بندہ گرمی اور دھوپ سے جو ہے وہ پریشان حال ہوگا، لیکن صدقہ و خیرات کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں، یعنی صدقہ جو ہے وہ سائبان کی طرح خرچ کرنے والے پر سایہ کرے گا، اور یہ سائے میں کھڑا سکون اور اطمینانیت محسوس کر رہا ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے فضیلت جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اور کیا ہی کہنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور اسی طرح کیا ہی کہنے خلیفہ برحق، امام برحق، خلیفہ بلا فصل جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور کیا ہی کہنے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ جناب عثمان نے ہر ضرورت اور تنگی کے موقع پر اتنا مال خرچ کیا کہ کروڑوں کے کروڑ خرچ کر دیے، اور ابو بکر اپنے پورے گھر کا مال سمیٹ لے کر آیا، یہاں تک کہ اگر کوئی دھاگا پرونے والی سوئی تھی ابو بکر وہ بھی لے آیا، اور عمر بھی اپنے گھر کا سامان لے کر آ گیا۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان پر ان کا صدقہ جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اگر ہم قیامت کے دن کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اس مال میں سے صدقہ و خیرات کریں۔ یاد رکھیے، بندے کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن کر پرانا کر لیا، یا جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ باقی مال پیچھے والوں کا ہے، میرا مال وہی جو کھا پی لیا، پہن پرانا کر لیا، یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اگر دولت دے تو اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور میں اور ہم اللہ سے یہ پناہ مانگتے ہیں ایسی دولت سے کہ جو دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سبق نمبر 134 تھا۔